السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم میراث کے کورس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کلاس کا دوسرا دن ہے۔ پہلے دن میں ہم نے پڑھا تھا کہ علم میراث کسے کہتے ہیں، علم فرائض کسے کہتے ہیں، اور علم میراث کی کیا اہمیت ہے، حدیث میں اس کا کیا ذکر آیا ہے، قرآن کریم میں کن کن آیات میں میراث کے متعلق ذکر آیا ہے۔ اس کو ہم نے پہلی ویڈیو میں یا پہلے کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ٹرمز کی، کچھ اصطلاحات کی، جس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ علم میراث کے تین اہم جز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مورث۔ مورث اس میت کو کہتے ہیں جس کا ساز و سامان اور جائیداد دوسرے کی جانب منتقل ہونا ہوتا ہے۔ مورث میت کو کہتے ہیں، یعنی جس کے مال یا جس کے ترکے کی تقسیم ہوتی ہے، اس میت کو مورث کہتے ہیں۔ دوسرا جو ٹرم ہے وہ ہے وارث۔ وارث وہ شخص ہے جس کی جانب میت کا ساز و سامان اور میت کی پراپرٹی منتقل ہو رہی ہے۔ اور تیسری جو ٹرم ہے وہ ہے موروث۔ موروث کہتے ہیں ترکہ کو، اور ترکہ کے بارے میں نے پہلے کلاس میں بتایا ہے کہ ترکہ اس جائیداد کو کہتے ہیں یا اس ساز و سامان کو کہتے ہیں جو مرنے والا چھوڑ کر مر رہا ہے۔ تو یہ تین ٹرمز ہیں۔ مورث یعنی وہ میت جس کی جائیداد، جس کی پراپرٹی، جس کا ساز و سامان دوسروں کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے وارث، یعنی وہ شخص جس کی جانب ساز و سامان منتقل ہو رہا ہے۔ اور موروث وہ جائیداد، وہ ساز و سامان جو مرنے والا چھوڑ کر مر رہا ہے۔ ان تین ٹرمز کو جاننے کے بعد جو وارثین ہوتے ہیں ان کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک اصحاب الفرائض، نمبر دو عصبہ، اور نمبر تین ذوی الارحام۔ سب سے پہلے ہم اصحاب الفرائض کے بارے میں جانیں گے کہ اصحاب الفرائض ان وارثین کو کہتے ہیں جو شرعی اعتبار سے متعین حصہ حاصل کرتے ہیں، جس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وہ ہوتے ہیں جن کا حصہ قرآن نے منشن کیا ہے، یا یہ کہیں کہ قرآن میں جن کے حصوں کی تعین آ چکی ہے وہ اصحاب الفرائض ہیں۔ دوسرا جو ہے عصبہ۔ عصبہ ان وارثین کو کہتے ہیں جو میراث میں غیر معین حصے کے حقدار بنتے ہیں۔ اصحاب الفرائض کے حصوں کی تقسیم کے بعد جو پراپرٹی یا جو بھی ملکیت بچ جاتی ہے وہ عصبہ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ عصبہ کون ہے؟ عصبہ ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں۔ قریب ترین رشتہ داروں کو عصبہ کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت آگے کی کلاس میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ وارثین کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو نہ اصحاب الفرائض میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ہی عصبہ میں شامل ہوتے ہیں، جیسے چچا ہیں، بھتیجے ہیں، اسی طرح چچا زاد بھائی ہیں، یعنی ان کی شاخ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نہ اصحاب الفرائض میں شمار ان کا ہوتا ہے اور نہ ہی عصبہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ تین قسمیں تھیں، اصحاب الفرائض، عصبہ اور ذوی الارحام۔ تو یہ کچھ ٹرمز تھیں آج کی کلاس کی۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آسان لگا ہوگا۔ نیکسٹ کلاس میں ہم جانیں گے کہ میراث کس کو ملے گی،
مردوں میں سے جو رشتہ دار وارث بن سکتے ہیں وہ کون کون ہیں، عورتوں میں وارث بن سکتی ہیں وہ کون کون ہیں، اور قرآن کریم میں کتنے حصے ذکر کیے گئے ہیں اور کتنے حصے ذکر کیے گئے۔ تو ان باتوں کو ہم اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔